أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انگریزی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن مجھے خود بھی خیال تھا اور منصمین نے بھی کہا ہے کہ انگریزی کے علاوہ کچھ باتیں اردو میں بیان کر دی جائیں، تو میں انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے بیان کی ہیں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو آج کی اس تقریب کا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے زبور میں ذکر کرنے کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ لازماً موعود زمین کو میرے صالح بندے ہی ورثے میں پائیں گے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ موضوع ہے، اور اس سلسلے میں ہم انصار کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ یہ کوئی صرف ایک سیاسی موضوع نہیں ہے یا صرف ایک مذہبی داستان نہیں ہے جو آج دنیا میں ساری دنیا کو بے قرار کرتی ہے۔ ہر درد مند دل دنیا کا اس صورتحال سے بے چین ہے اور دعا کرتا ہے، لیکن احمدی مسلمانوں کا خاص طور پر فرض ہے کیونکہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ اسی مضمون کے آگے دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا رسول ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لیے مجسم رحمت میں بھیجا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو امن قائم ہوا وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا، بعد میں بھی جب کبھی امن کی دولت انسانوں کو ملتی ہے تو آپ کے وسیلے سے ملتی ہے، اور آج بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی دعاؤں کے نتیجے میں دنیا کو جنت نظیر بنا دے اور امن و امن پیدا ہو جائے۔ ان سارے مضمون پر غور کرتے ہوئے مضمون یہ سامنے آتا ہے کہ یہ عرض مقدسہ قرآن مجید کی پیشگوئی کے مطابق ان لوگوں کو دی جانے والی ہے جو عبادت کرنے والے ہیں، عبادی صالحون کا الفاظ آتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ان لوگوں کو دے دی جائے گی، اگر وہ عباد الصالحین بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے صحیح نیک بندے اور دعا کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس زمین میں جانا نصیب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید میں مذکور ہر پیشگوئی یا پوری ہو چکی ہے یا پوری ہوگی اور یقیناً پوری ہوگی، خواہ کسی زمانے میں ہو۔ ہر پیشگوئی کے لیے ایک وقت مقدر ہوتا ہے، جب وقت مقدر آ جاتا ہے تو وہ پیشگوئی ضرور پوری ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ پیشگوئی بھی پوری ہوگی۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، کیا اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنی سختی کے بعد اور اتنی تباہی کے بعد اس ملک کی، اس علاقے کی کبھی تقدیر بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بدلے گی، لیکن اپنے وقت پر بدلے گی، اور اس کی شرطیں ہیں کہ وہاں پر رہنے والے، اس سرزمین سے منسوب ہونے والے لوگ بھی عباد صالحین میں آ جائیں، نیک لوگوں میں آ جائیں۔ آخر انسان کمزوریاں تو ہر ایک میں ہوتی، ہم میں بھی ہیں، ان میں بھی ہیں، سب لوگوں میں، لیکن نیک وہ شخص ہے جو اپنی کمزوری پر اطلاع پانے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے اس میں ایک مستقل سبق ہے کہ تم اگر آپ آزادی کے تمنا کرتے ہو، آزادی کی خواہش کرتے ہو، تو تمہیں صالح بننا، صالح بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے تمہارے ہاتھ میں، اور وعدے اس لیے بھی پورے ہوں گے کہ یہ وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وعدے کے ذکر کے بعد دو آیتوں کے بعد ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا رسول ہم نے تجھے محض اور محض ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کہ جو بھی اس رسول رحمت کی طرف منسوب ہو جائے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا، اس کی صفات پیدا کرے گا، اس کے رنگ میں رنگین ہو جائے گا، وہ شخص ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن حاصل کرے گا. تو اس کے لیے کوشش بھی ضروری ہے اور دعائیں بھی ضروری ہیں. پہلے میں دعا کے پہلو کو لیتا ہوں. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز، آپ جانتے ہیں کہ قریباً 2 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے جب سے یہ جنگ شروع ہے. حضور ہر خطبے کے آخر میں ضرور اس بات کا ذکر کرتے ہیں، ضرور توجہ دلاتے ہیں سارے احمدیوں کو، اور حضور کے کلمات اسی وقت اسی لمحے ساری دنیا کے اکناف عالم میں رہنے والے احمدیوں کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو ساری عالمگیر جماعت کو آپ کی بار بار کی نصیحت ہے کہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور حقیقت میں ان کی پیشانی کا دور ہونا تو ایک ابتدائی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے رہنے کی سرزمین بن جائے، اس کے لوگ بھی صالح بن جائیں اور ہم بھی صالح بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو صالحیت کی نعمت عطا کرے. تو اس لحاظ سے دعا کرنے کا جو مضمون ہے اس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ حضور نے ایک موقع پہ یہ فرمایا ہے کہ ہر نماز کے اندر آخر کو ایک سجدہ کم از کم اس کام کے لیے وقف کر دینا چاہیے کہ اس صورتحال کے دور ہونے کے لیے، ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کے لیے، اور اس ارض مقدسہ میں بھی مسلمانوں کی واپسی کے لیے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے تو وہ دن جلد آئے. تو حضور کی یہ تاریخ ایسی ہے جو آپ مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نماز کے آخری سجدے کو لمبا کیا جاتا ہے تاکہ سارے مل کر اس مقصد کے لیے دعا کریں. لیکن آپ گھر پر بھی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز ہو، باقی نمازیں ہوں، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، تو اس موقع پر بھی ہر نماز کے ایک سجدے کو کم از کم اگر زیادہ نہیں ہو سکتا تو اس کام کے لیے وقف کریں. تو یہ انصار اللہ کی ذمہ داری ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے. بچے سوال کر سکتے ہیں گھر میں کہ آج نے نماز پڑھی ہے، آج آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی ہے، کیا وجہ ہے، کیا آپ نے بات کی ہے؟ اگر پوچھتے ہیں تو بتائیں، نہیں بھی پوچھتے تو تب بھی بتائیں انہیں کہ یہ وجہ ہے کہ حضور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اس بات کی ہمیں تحریک کی ہوئی ہے. تو دعا کرنا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. مومن کے ہاتھ میں کوئی تیر اور تلوار تو نہیں، مومن کے ہاتھ میں دعا ہے. اگر وہ دعا کے ہتھیار کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اپنے مقاصد میں یقیناً کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس ہدایت کو یاد رکھیں. ایک دعا کے علاوہ اور بھی بڑی باتیں ہیں. یہ جو وعدہ دیا گیا ہے، میں بار بار انہی الفاظ کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو وعدہ دیا گیا ہے وہ صالحین کو دیا گیا ہے کہ میرے صالح بندے جو بنیں گے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر ہوں گی اور ان پر اتریں. تو اس لحاظ سے صالح بننے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. ہمیں عام طور پہ گفتگو میں کہتے ہیں کہ آدمی بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ مقام عطا کرے، لیکن اس کے لیے کچھ تقاضے بھی ہیں، تقاضوں کو پورا کریں. نمبر 1 اس میں سے جیسے نماز کی ادائیگی ہے، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ایک مومن مرد اور عورت پر، بالغ پر لازم ہے، فرض ہے. اس کے بغیر وہ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا. تو آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، بیمار ہوں، چلتے ہوں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، مسجد میں جا رہے ہوں، گھر میں ہوں، ہر حالت میں دن میں 5 نمازوں کی ادائیگی لازمی ہے. ہر ناصر کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں 5 نمازیں موجود ہیں کہ نہیں.
हालतें कोई भी हो सकती है। आदमी कह सकता है मैं काम पे हूँ, मैं सफ़र में हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, तो सारा 24 घंटे तो नहीं कार चलाई जाती। जो वक्त ऐसे हैं कि इंसान घर पर है, मस्जिद में आ सकता है, मस्जिद में है, वरना घर पर पढ़ता है, सफ़र में भी पढ़ सकता है। जो भी सूरत हो, नमाज को तारिक करने वाला इंसान नहीं बनना चाहिए, हमेशा नमाज को कायम करना है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि जो शख्स पंजगाना नमाज अदा नहीं करता वो मेरी जमात में से नहीं। अब देखें, इससे ज़्यादा ज़ोरदार और नसीहत की। और अल्लाह कुरान मजीद में भी तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान नमाज की अदायगी ये मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज़ कर दी गई है, उनका फ़र्ज़ है कि इसका एहतमाम करें। फिर इसके अलावा साले बनने के लिए और भी बड़ी बातें, ये मज़मून बड़ा वसी है, इसलिए बात आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। सिर्फ एक नमाज नहीं, ये एक नुक्ता आगाज़ समझे, लेकिन उसके बाद अभी चंद दिनों में देखें रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान आएगा तो उसमें रोज़े रखना, उसमें दुआएं करना, तरावी पढ़ना, दरस कुरान होगा, उसमें शामिल हो। दरस कुरान करीम के बारे में मैं ये याद कराना चाहता हूँ सब अंसार भाइयों को कि देखा जाता है, गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जिस वक्त दर्स होता है, असर के बाद दर्स होता है, असर से बाद 40 मिनट के लिए दर्स होता है, इस साल भी इंशाल्लाह होगा, मुख्तलिफ बलगीन दर्स हैं, लेकिन दर्स सुनने वाले कितने? नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह के फजल से बेदारी आ जाती, नमाजों में तादाद बढ़ जाती, लेकिन जब अल्लाह ताला का कलाम पढ़कर सुनाया जाता है उस वक्त कितने लोग होते हैं? हमेशा बहुत थोड़े होते हैं। बहुत ही देखकर फिक्र भी होता है और परेशानी होती है, एक गम लाहिक होता है कि ये क्या सूरत है कि अल्लाह ताला का कलाम जो सारी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने उतारा और सारी दुनिया के लिए बाइस निजात है, उस कुरान का जब दर्स हो तो उस वक्त 2 या 4 या 5 या 8 या 10 बैठे हो, बाकी लोगों को भी आना चाहिए। तो कुरान मजीद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, ये एक मोमिन की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा होना चाहिए। इसी सिलसिले में एक साले बनने की एक निशानी कुरान मजीद की तिलावत भी है, ये भी बड़ा फ़र्ज़ है। हर रोज़ हर अहमदी को, बालिग को, बच्चों को भी तिलावत करनी चाहिए, लेकिन बालिग मर्दों और औरतों को घर में अपने तिलावत कुरान करीम लाजमी करनी चाहिए, कोई एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया वो कुरान अल-फज्र कि फजर के वक़्त कुरान का पढ़ना गैर मामूली कबूलियत रखता है, लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं। ये देखें, मैं आपको एक नुक्ते की बात बताता हूँ कि नमाज के लिए तो बाज़ औक़ात ममनू है कि जिस वक्त मसलन सूरज निकल रहा हो, सूरज डूब रहा हो, सूरज बिल्कुल सर पे हो, उस वक्त नमाज मना होती है, लेकिन तिलावत के लिए कोई वक्त ममनू नहीं। तिलावत के लिए कोई वक्त भी ऐसा नहीं कि जब ये कहा जाए कि इस वक्त तिलावत नहीं की जा सकती। तिलावत सुबह भी, रात भी, आधी रात को, कोई भी टाइम लगा लें, सुबह, दोपहर, शाम, सफ़र में भी हों कर लेते हैं। सफ़र की बात आ गई तो मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाता हूँ। मुझे एक दोस्त ने काफ़ी अर्सा हुआ बताया कि मैंने ये अपनी आदत रखी हुई है कि मैं जब सफ़र में जाता हूँ, ख़ास तौर पर जब ट्रेन में सफ़र करूँ, जब बस में बैठा हूँ, जब मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा होता, तो मैं अपनी जेब से कुरान मजीद निकाल के कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। और हमेशा से मेरी आदत है कि थोड़ा थोड़ा मैं तिलावत करते चला जाता हूँ और कभी नहीं होता। उसने बताया कि मैं बाज़ औक़ात हवाई जहाज़ में भी अपने साथ कुरान मजीद ले जाता। उसने बड़ी हंसी की, एक मुझे हल्की फुल्की बात भी की कि मैं जहाज़ में बैठे हुए कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। खुशी तिलावत की तो होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे खुशी इसलिए होती है कि जहाज़ में उड़ते हुए मैं अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो गया। आसमानों में उड़ते हुए जब जहाज़ में बैठे हुए मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अल्लाह ताला के करीब होकर तिलावत कर रहा हूँ। तो अपनी अपनी सोच है इंसान की, लेकिन बात कोई हंसी की नहीं है। देखने वाली बात यह है कि तिलावत का एक इश्क और एक मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये भी अंसार की जिम्मेदारी, ये भी साले बंदे बनने की
ایک نشانی ہے، اور یہی صالح بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے، جس وجہ سے یہ باتیں میرے دل میں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں بچوں کی تربیت ہے، وہ بھی انصار کی بھی ذمہ داری ہے، خدام کی بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے، ماؤں کی ذمہ داری بھی ہے، باپوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کرنا تاکہ آپ اگر نیک ہیں تو یہ تسلی کر کے اس دنیا سے جائیں کہ آپ اپنے پیچھے اپنی نیک اور پاک اور صالح اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر یہ تسلی ہوتی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہوتی تو ہر دل میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے صالح لوگ بننے کا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کوشش کریں کہ اپنی اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں۔ پھر صالح بننے کا ایک اور ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دیکھیں جماعت کے اندر مختلف قسم کے چندے ہیں۔ سب سے پہلے تو موسی آتے ہیں جنہوں نے 1/10 یا اس سے بھی زیادہ کی وصیت کی ہوتی ہے۔ خاص طور پر موسی ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں 1/16 نہیں بلکہ 1/10 بلکہ اس سے بھی زیادہ، مطلب اس سے زیادہ رقم ادا کروں گا۔ تو اپنی مرضی سے جس نے وعدہ کیا ہو اس پر اس کی پابندی کرنا بہت لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جنہوں نے وصیت کی ہے وہ بھی ادائیگی کرے۔ پھر ہر سال کوشش ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے زور لگاتی ہے جماعت، کبھی وقف جدید کا نعرہ لگتا ہے، کبھی تحریک جدید کا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تحریکوں میں شامل ہونا چاہیے، ضرور شامل ہونا چاہیے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق ہے، یہ خوبی انسان میں وقتی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو صدقے پر صدقہ دے رہے، جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اللہ کو بھول گئے، یہ تو کوئی طریق نہ ہوا۔ انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ صرف ایک مومن میں ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر وقت میں خوشی میں۔ کیونکہ اس سے زیادہ اس کو توفیق نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی ایک پیسہ قبول کر کے اس کو بے انتہا اجر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنا، یہ بھی ایک صالح بننے کی نشانی ہے، ایک علامت ہے اور ایک ذریعہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بڑی نیکیاں ہیں، اصلاح معاشرہ کی ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ہیں۔ ساری نیکیوں کو مد نظر رکھیں، اور مقصد یہ ہے، اور میری تقریر کا خلاصہ اس پہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس وعدے کا ذکر ہم نے کیا وہ صالح بندوں کے ساتھ، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اس وعدے سے حصہ ملے، اس کی برکت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وعدہ پورا ہوتا دیکھنا نصیب کرے۔ آمین۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے صالح بندے بننے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے، ساری باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات ضرور دہراؤں گا کہ جو باتیں بھی ایک صالح انسان کے اندر ہونی چاہیے، جو صفات ہونی چاہیے، وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ جو ارشادات آپ سنتے ہیں، دیکھیں میں تو حضرت حضور کے خطبات جمعہ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ہر جمعے ہمارے لیے ایک جامع نو پیش کیا جاتا ہے۔ ہر جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے ہمارے لیے اصلاح نفس کا ایک نیا ذریعہ، ایک نیا پیمانہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان خطبات جمعہ کو سنیں اور اپنے اندر سوال کریں اور سوچیں کہ جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں؟ تو اصلاح نفس کا بڑا ذریعہ ہے۔ تو نفسوں کی اصلاح کرنا، اپنے نفسوں کو پاک کرنا، اپنے نفسوں کو صالح بنانا اور صالح مومن بن جانا، یہ ہم سب کا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ان کا ذکر ہوا، اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تو کوشش کریں، ہمت کریں اور کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس نصیحت کے مطابق صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں شمار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے وارث بنے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہوں, ہماری اولادوں کو بھی نصیب ہوں, ہمارے رشتہ داروں کو بھی نصیب ہوں, ہمارے پڑوسیوں کو بھی نصیب ہوں, ساری دنیا کو نصیب ہوں, اور ہمارا وجود ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین کا ایک ادنا شاگرد اور ایک ادنا غلام کے طور پہ بن جائے. یہ مقصود ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق بنائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.